الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، بھائیوں اور بہنوں، جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور قدیم اور پرانی جماعت ہے۔ اس سنستھا کو اور اس جماعت کو قائم ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 1919 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ملک کی آزادی میں اور ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں جمعیت علماء کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اس کی 100 سالہ تاریخ کو اور اس کی 100 سالہ خدمات کو مختصر طور سے بھی اگر بیان کیا جائے تو پھر بھی اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ اس موقع پر میں جمعیت علماء کی خدمات میں سے تو ایک بڑی خدمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اور ملک کے تمام لوگ، ہر دھرم کے لوگ مل جل کر یہ لڑائی لڑ رہے تھے، تو انگریزوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہندوستان سڑکوں پر ہے اور آزادی کے لیے ہر دھرم کے لوگ سر سے کفن باندھ کر میدان میں آ گئے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس ملک کو آزادی دینی ہی پڑے گی۔ لیکن اس نے ایک چال چلی، ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد اس ملک کو کون چلائے گا؟ ہندو چلائے گا یا مسلمان چلائے گا؟ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم بیٹھ کر سمجھ لیں گے کہ یہاں کا سنویدھان کیا ہوگا، یہاں کا دستور کیا ہوگا، یہاں کا آئین کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے یہ ہم فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن انگریزوں نے دونوں طرف، مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی، اپنے چیلے کھڑے کر دیے اور دونوں طرف سے نفرت کی بولی بولی جانے لگی اور
لوگوں کو یہ سمجھایا جانے لگا دونوں طرف سے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. یہ ٹو نیشن تھیوری، یہ دو قومی نظریہ یہ پیش کیا گیا. اس کی سب سے بڑی حامی جماعت مسلم لیگ تھی. اس وقت جمعیت علماء نے مسلم لیگ کی مخالفت کی اور پورے ملک میں جا کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ انگریزوں کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے. انگریز اس ملک سے جا رہا ہے لیکن ہمارے درمیان جھگڑا کھڑا کر کے جانا چاہتا ہے. انگریزوں کی اس سازش کو سمجھو. ملک بٹنا نہیں چاہیے، ملک کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. جمعیت علماء مسلمانوں کی وہ تنظیم اور سنستھا تھی جس نے اس ملک کے بٹوارے کی مخالفت کی. اور صرف مخالفت نہیں کی، یہ جو بات چلائی جا رہی تھی کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. جمعیت علماء ہند کے اس وقت کے پریزیڈنٹ اور صدر مجاہد آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے ایک بڑے جلسے میں اعلان فرمایا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. ایک وطن میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ سب ایک قوم ہے، دو قوم نہیں ہے. قومیں وطن سے بنتی ہیں. جب حضرت شیخ الاسلام نے یہ اعلان فرمایا تو ابھی شاعر مشرق یا شاعر اسلام علامہ اقبال کے جو اشعار یہاں پڑھے جا رہے تھے وہی علامہ اقبال ہیں. انہوں نے شیخ الاسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف فارسی زبان میں اشعار کہے اور یوں کہا: سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است، زدے و بند حسین احمدی چے بلعجبی. اعتراض کیا لیکن ان سے ایک بھول ہو گئی. انہوں نے قوم کا ترجمہ ملت سے کیا. قوم اور ملت کے دو شبدوں میں بہت فرق ہے. قوم وطن سے بنتی ہے اور ملت دھرم کی بنیاد پر بنتی ہے. ایک دھرم کے ماننے والوں کو ملت کہتے ہیں اور ایک وطن میں رہنے والوں کو ایک قوم کہتے ہیں. تو جمعیت علماء نے ٹو نیشن تھیوری کا، وہ چاہے جس طرف سے پیش کی گئی ہو، چاہے ادھر سے یا ادھر سے، جمعیت علماء نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مخالفت کی. اور اس مخالفت کے نتیجے میں جمعیت علماء کو دوسروں سے نہیں اپنوں سے بڑی تکلیف پہنچی. مسلمان اس وقت باولا ہو رہا تھا، اندھا ہو رہا تھا. اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تم ہندوستان میں رہو گے تو تمہارا مذہب، تمہارا دین محفوظ نہیں رہے گا. تمہیں الگ سے ایک ملک چاہیے جہاں تم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے دھرم پر اور اپنے مذہب پر عمل کر سکو گے. مسلمان باولا ہو رہا تھا.
اور جمعیت علماء کے لوگ یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ تمہیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، اندر حقیقت جو ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس وقت جمعیت علماء کے لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال سے زائد ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان مسلم پرسنل لا کے تعلق سے آج بھی عدالتوں میں مقدمات لڑ رہا ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں کے بعد سن 62 میں 62 میں پرسنل لا کو ختم کر دیا گیا۔ جس دھرم کے نام پر، جس دین کے نام پر، جس مذہب کی بنیاد پر ملک کو بانٹا گیا تھا وہی بنیاد گرا دی گئی۔ یہی بات جمعیت علماء کہتی تھی۔ اور یہی نہیں، جب یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھی تو طرح طرح کے سوالات ہو رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری طرف سے یہ پیغام پورے ملک میں جانا چاہیے۔ ملک ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ لاہور میں جمعیت علماء کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس کی صدارت فرما رہے تھے اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ سے ایک سوال کر لیا گیا کہ حضرت یہ بتائیے، اگر ملک بٹ گیا اور دونوں ملکوں میں لڑائی شروع ہو گئی تو جو مسلمان ہندوستان میں رہے گا وہ کس کا ساتھ دے گا؟ ہندوستان کا ساتھ دے گا یا پاکستان کا ساتھ دے گا؟ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تھا، مجھے ایک جواب دو، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر میں اگر کوئی چور آ جائے اور کوئی ڈاکو آ جائے اور وہ تمہیں لوٹنا چاہتا ہے، تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اس کا مقابلہ کرو گے یا اس سے یہ پوچھو گے کہ بھائی تیرا دھرم کیا ہے؟ دھرم پوچھ کر اپنے گھر کی حفاظت کرو گے؟ جواب صاف تھا، یہ ملک ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر پر جو بھی حملہ کرے گا اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ جمعیت علماء کا ماننا رہا ہے اور آج بھی جمعیت علماء وہی مان کر چل رہی ہے۔ تو دو قومی نظریے کی مخالفت جمعیت علماء نے کی۔ ملک کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو جمعیت علماء نے شدت سے اس کی مخالفت کی۔ اس وقت جمعیت علماء کے جو لوگ تھے وہ گاندھی جی، نہرو جی اور موتی لال اور دوسرے جو اس میدان میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ جیلوں میں رہے تھے، ان کے ساتھ جیل میں چکیاں پیسی تھیں، وہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ گاندھی جی کو لے کر مولانا حفظ الرحمان، مولانا ابوالکلام آزاد بیٹھ گئے کہ گاندھی جی یہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ ملک کی تقسیم کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو ملک کبھی نہیں بٹے گا، آپ ڈٹ جائیے اور ملک بٹنے نہ دیجیے، انگریزوں کی اس چال کو کامیاب نہ ہونے دیجیے، کیونکہ انگریز یہ جانتا تھا کہ اگر یہ ملک تقسیم نہ ہوا تو یہ مہان ملک دنیا کی سب سے بڑی شکتی بنے گا، سپر پاور بنے گا۔ اس کو سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے انگریزوں نے یہ چال چلی، ملک کو تقسیم کروا دیا
اور کشمیر کا ایک مسئلہ درمیان میں جھگڑے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ دونوں ملک آپس میں ہمیشہ لڑتے پھرتے رہے اور اپنی ساری طاقت اسی پر خرچ کرتے رہے۔ لیکن ملک کو تقسیم ہونا تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ کہاں جائیں گے؟ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث کا کچا گھر ہے، وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہیں، مولانا عبد القادر رائے پوری ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ آپس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت رائے پوری نے کہا کہ میرے لوگ سب پنجاب میں ہیں اور وہاں سے مجھے بلا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث نے کہا کہ عزیز یوسف کے پاس پاکستانیوں کے خطوط آ رہے ہیں، تار آ رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں کیا رکھا ہے، چلے آؤ۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان جو فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا جسے جہاں جانا ہو چلا جائے۔ حسین احمد نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ہندوستان میں رہنا ہے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی جینا اور مرنا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہندوستان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو جمعیت علماء کی لمبی تاریخ ہے، یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ اس کی یونٹیں پورے ملک میں ہیں، کئی کروڑ اس کے ممبران ہیں۔ صرف مہاراشٹر کے مختلف ضلعوں میں ہمارے جو ممبران ہیں ان کی تعداد 15 لاکھ ہے۔ اسی کی ایک یونٹ یہاں ہے جس کے صدر جناب الحاج گلزار صاحب ہیں۔ اسی طرح پونا شہر کی جو ہماری یونٹ ہے اس کے صدر قاری محمد ادریس صاحب ہیں۔ پونا ضلع کی جو یونٹ ہے اس کے صدر حافظ کفایت اللہ صاحب ہیں۔ اسی طرح ہر تعلقے میں ہماری یونٹ ہے۔ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم پہلے بھی جمعیت علماء تھی اور آج بھی جمعیت علماء نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور ہاں اپنی بات کہنے میں کبھی جمعیت علماء نے کمزوری نہیں دکھائی، اپنی بات کہہ دی۔ وہ چاہے وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، ہوم منسٹر ہوں، کوئی بھی ہو، جمعیت علماء اس سلسلے میں بے باک رہی۔ جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے جمعیت علماء آگے بڑھ کر کہتی ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، بس اس کا کام اپنی بات پہنچا دینا ہے۔ سڑکوں پر اتر کر کے جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ جمعیت علماء کا کام نہیں ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے، اور اس وقت خاص طور سے سماج سدھار کے کام پر اس کا زیادہ فوکس ہے، وہ زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ یہ آج کی جو میٹنگ ہے اور آج کی جو مجلس ہے، اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار کیسے ہو، ہمارے سماج میں جو برائیاں آ گئی ہیں، جو خرابیاں آ گئی ہیں، ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے۔ پورے مہاراشٹر میں ہماری یہ تحریک اور ہماری یہ محنت چل رہی ہے۔ ابھی میں مراٹھواڑہ سے ہو کر کے آیا ہوں، وہاں کے 8 ضلع ہیں مراٹھواڑہ کے، ان 8 ضلعوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور ہر ضلع میں، ہر تعلقے کے اندر، ہر بڑی بستی کے اندر اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار کی یہ کوشش چل رہی ہے۔
ابھی بمبئی میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی پورے مہاراشٹر سے، جو کام کرنے والے ہمارے کاریکرتا ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، ان کو بلایا گیا تھا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارے سماج میں کیا برائیاں آ گئی ہیں، کیا خرابیاں آ گئی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور اس سلسلے میں کوشش کرنا ہوگا۔ وہ پوری ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ایک پروگرام بنا ہوا ہے، اسی ترتیب کے مطابق یہاں پمپری چنچوڑ میں اب سے پہلے 5 میٹنگیں اس طرح کے 5 پروگرام ہو چکے ہیں۔ یہ 6واں پروگرام ہے جو یہاں مکہ مسجد میں ہو رہا ہے، حاجی گلزار صاحب کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ سماج سدھار کیسے ہو، کوششیں ہو رہی ہیں، جمعیت علماء بھی کر رہی ہے، دوسری سنستھائیں بھی کر رہی ہیں، دوسری جماعتیں بھی کر رہی ہیں، دوسری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، اور ہر سماج کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ سماج میں جو برائیاں ہیں وہ دور ہوں۔ لیکن اس حقیقت کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ برائیاں دور ہونے کے بجائے دن بدن بڑھ رہی ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ نشہ استعمال کرنے والے ہمارے سماج میں بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کا حق مارنے والے ہمارے سماج میں بڑھ رہے ہیں، رشتے، اس کا تقدس اور اس کا احترام ختم ہو رہا ہے، نہ بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے محبت ہے اور نہ چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کے لیے احترام ہے، نہ پڑوسی کا خیال کر رہا ہے۔ ہر جگہ ہر شخص بس اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، میرا کام کس طرح بن جائے، میرے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، چاہے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے مجھے 10 گھروں کے چولہے بجھانے کیوں نہ پڑے، لیکن میرے گھر کا چولہا جلنا چاہیے۔ یہ سب معاملات بڑھ رہے ہیں، اس کی اصلاح کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، اور میری بہنوں، دیکھو، اگر ایک ڈور ہو جو الجھی ہوئی، ایک دھاگا ہو لمبا چوڑا اور پھر وہ الجھ گیا ہو، اس کے الجھاؤ کو ختم کرنا ہے، تو اس دھاگے کے اور اس ڈور کے 2 کنارے ہوتے ہیں۔ ایک کنارہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ میں آ جائے اور اس کو آپ کھینچنا شروع کریں تو ساری گرہ کھلتی چلی جائے گی، اور اس کا دوسرا کنارہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ میں لے کر آپ کھینچیں گے تو وہ ڈور سلجھنے کے بجائے اور الجھتی چلی جائے گی، وہ کبھی نہیں سلجھے گی۔ ہماری جو کوشش ہو رہی ہے، ہم نے ڈور کا وہ سرا پکڑا ہوا ہے جس کے کھینچنے سے مزید الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، معاملہ الجھ رہا ہے، سلجھ نہیں رہا ہے۔ اصل میں ہمیں ڈور کا وہ سرا پکڑنا چاہیے کہ جس سے وہ الجھی ہوئی ڈور کھل جائے، اس کا الجھاؤ ختم ہو جائے۔ اور وہ سرا کون سا ہے؟ دیکھو، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت سماج کا کیا حال تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، بے رحم باپ اپنی چھوٹی بچی کو لے جاتا تھا، بچی کو کنارے بیٹھاتا تھا اور خود گڑھا کھودتا تھا، اور وہ بچی کہتی تھی کہ ابا جان یہ گڑھا آپ کس لیے کھود رہے ہیں؟ وہ کھود رہا ہوتا تھا
اور جب گڑھا تیار ہو جاتا تھا تو اس بچی کو اٹھا کر زندہ اس گڑھے میں ڈال دیتا تھا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا کہ میں نے اتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ یہ معاشرہ تھا اس وقت، یہ ماحول تھا، یہ برائی تھی۔ لیکن قرآن نے اس کو کیسے ختم کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تجھے کس گناہ میں، تیرا جرم کیا تھا، تیرا گناہ کیا تھا، تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا؟ اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، لیکن کام کیسے کیا؟ جو کام کرنے کے لیے دوسروں سے کہنا تھا، آپ نے سب سے پہلے وہ کام خود کیا۔ مثلا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن خود آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ 5 وقت کی تو پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے تھے تہجد کی نماز میں کہ آپ کے پاؤں میں ورم اور سوجن آ جایا کرتی تھی۔ دوسروں سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور آپ نے کتنے وقت نماز پڑھتے تھے؟ 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ رمضان آئے تو 1 مہینے کا روزہ رکھو، اور آپ کتنے روزے رکھتے تھے؟ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے تقریباً پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ یہ خود آپ اتنے روزے رکھتے تھے۔ لوگوں سے کہا زکوٰۃ دو، لیکن آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کے پاس پوری زندگی میں اتنا مال آیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے، لیکن مال خرچ کرنے کا کیا حال تھا؟ ایک دن مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کرنے جا رہے تھے کہ اچانک ہٹے اور گھر میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، نماز پڑھائی، اور پھر آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے آج ایسا کیا؟ تو فرمایا جب میں مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ مال ہے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میری موت اس حال میں آ جائے کہ میرے گھر میں کچھ مال ہو، یہ مجھے پسند نہیں۔ میں نے گھر میں جا کر اپنی گھر والی سے کہا ہے کہ یہ مال فقیروں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دو، اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ جب آپ لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے کہتے تھے تو خود آپ کا یہ حال ہوتا تھا، آپ اس طرح خرچ کرتے تھے۔ تو اصلاح کا کام، سدھار کا کام کہاں سے؟ میں یہاں کھڑے ہو کر کے آپ سے کہوں کہ دیکھو ہمارے سماج میں بہت بگاڑ آ گیا ہے، اس بگاڑ کو دور کرو، آپ سے کہوں، اور خود اپنے بارے میں خاموش رہوں۔ جو کام میں آپ سے کرنے کے لیے کہوں ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ کام میں خود کروں۔ یہ طریقہ بتایا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے سے کام شروع ہوگا تو پھر سماج میں سدھار آئے گا، سماج میں سدھار آئے گا۔ اب اس موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، بس اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر وہ 3 باتیں پیدا کر لے تو سماج میں سدھار آ جائے گا۔ نہ پھر اس طرح
مجمع لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بھاشن دینے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ 3 کام کرنا ہے، پھر سماج سدھر جائے گا۔ سماج ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہم سب سے مل کر سماج بنتا ہے۔ میں سماج کا ایک فرد ہوں، آپ میں سے ہر شخص معاشرے کا ایک فرد ہے، ایک ممبر ہے۔ اگر ہر ممبر میں سدھار آ جائے، ہر ممبر کی اصلاح ہو جائے تو سماج کی سدھار ہو جائے گی، سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو 3 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، حلال جانتے ہیں نا، جس نے حلال کھایا، اپنی حلال کمائی کی اور حلال ہی کھایا، حرام سے بچا۔ اب اگر آپ تجارت کرتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں اور دھوکہ دے کر آپ بیچتے ہیں، گراہک کو آپ ٹھگتے ہیں، تو یہ کمائی آپ کی حلال نہیں ہے۔ اب اگر آپ کوئی سرکاری آفیسر ہیں، کسی آفس میں آپ ملازم ہیں اور وہاں رشوت لے کر کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جو کمائی ہو رہی ہے یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول کر کوئی چیز لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کا حق مارتے ہیں، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کسی کا بھی کوئی حق آپ مارتے ہیں، اس پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا کچھ ہڑپ کر لیا، تو یہ سب حرام ہوا، حلال نہیں ہوا۔ تو فرمایا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ وہ حلال کمائے اور حلال ہی کھائے۔ اور حلال کی اتنی اہمیت بتائی کہ دیکھو، زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، اگر کھانا تمہارا حلال نہیں ہے، پہننا تمہارا حلال نہیں ہے، تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے 40 روپے میں ایک کپڑا تیار کروایا اور 40 روپے میں سے 1 روپیہ حرام کا ہوا، تو وہ کپڑا پہن کر جتنی نمازیں پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ حرام کما کر اللہ کے راستے میں دان کرو گے، اللہ اس دان کو قبول نہیں کرے گا، اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں کہا گیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی وہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اتنی چیز تو مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے۔ آج جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کعبہ ہے، کعبہ سے لگا ہوا ایک حصہ ہے جس کی صرف دیواریں ہیں، اوپر چھت نہیں ہے، وہ حصہ پہلے کعبہ کا ہی حصہ تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس کی دیواریں پھٹ گئی تھی، مکہ والوں نے اس کو گرا کر کے، شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر پورے مکہ کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، جوا ان کا محبوب مشغلہ تھا، دوسروں کو لوٹ لینا، ڈاکہ ڈال دینا، ان کے ہاں کوئی عیب کی چیز نہیں تھی۔ لیکن جب اس گھر کو بنانے کی بات آئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں حرام کمائی کا کوئی پیسہ نہیں لگایا جائے گا، سب حلال کا ہی لگایا جائے گا۔ حالانکہ ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ تھا کہ وہ چاہے جتنی بڑی تعمیر بنانا چاہتے بنا سکتے تھے،
کتنا سرمایہ ان کے پاس تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جس تجارتی قافلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے نکلے تھے اور ابو سفیان ملک کے شام سے وہ قافلہ لے کر مکہ جا رہے تھے، اس پر جو سامان لدا ہوا تھا وہ اس کی مالیت کتنی تھی؟ اس وقت سونے کے سکے چلتے تھے یا چاندی کے سکے چلتے تھے؟ 262 کلو سونا، 262 کلو سونے کی مالیت کا تجارتی مال ابو سفیان اونٹوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ 1000 اونٹ تھے، ان پر لے کر جا رہے تھے، تو بہت سرمایہ تھا ان کے پاس۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ حلال سے بنائیں گے تو پھر سرمایہ کم پڑ گیا، پیسہ کم پڑ گیا، تو یہ گوارا کیا کہ اتنے حصے کو چھوڑ دیں گے، نہیں بنائیں گے، لیکن حرام مال نہیں لگائیں گے۔ جو حلال تھا اتنے میں بنایا، اور جب حلال پیسہ نہیں رہ گیا تو اتنا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر مسجد بناؤ تو حلال کی کمائی سے بناؤ، مسجد بناؤ تو صاف ستھری جگہ پر بناؤ، کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد ہرگز مت بنانا، سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد ہرگز مت بنانا، کارپوریشن کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد ہرگز مت بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول نہیں فرمائیں گے، تمہاری ساری محنت۔ اور جو لوگ اس میں اپنی حلال کمائی کا لگائیں گے ان کی حلال کمائی بھی بیکار ہو جائے گی، کیونکہ ایک گلاس پانی میں اگر چند قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی حلال کمائی سے چندہ دیتے ہیں مسجدوں میں، اگر کچھ لوگ حرام کمائی سے چندہ دیں گے مسجدوں میں، مدرسوں میں یا ایسے کاموں میں، تو ان کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جن بیچاروں نے حلال کمائی سے دیا تھا ان کا بھی اکارت ہو جائے گا، ان کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، دوسری چیز بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارو، چاہے گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، تم تجارت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، کاشتکار ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ آپ گھر میں رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے تھے، آپ دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اس طرح زندگی گزارو، زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام، بڑی بات فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اس کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ اس کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی طرف سے ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس میں لفظ الناس استعمال کیا۔ اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ الناس کا مطلب ہے لوگ۔ دھرم کچھ بھی ہو، مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کچھ بھی ہو، تمہاری ذات سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح زندگی گزارو۔ اور یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے، اسلام کی وہ تعلیم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری طرح سے نمایاں ہے۔ ایک حدیث میں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، وہ بدقسمت کون ہے؟
آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی طرف سے اس کا پڑوسی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ اور پڑوسی کے لیے ہم مذہب ہونا ضروری نہیں ہے، جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ اور پڑوسی صرف گھر کا نہیں ہوتا، اگر آپ کسی فیکٹری، کسی مل میں کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو اور لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو آپ کے پڑوس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں آپ کے، آپ کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ وہ تو اپنے گھر میں خوب سیر ہو کر کھا کر سوئے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، ہمارے پریزیڈنٹ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا وہ اعلان یاد ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جمعیت علماء کو کوئی چندہ نہیں چاہیے، ہر مسلمان اپنے دائیں اور بائیں دیکھے، اس کے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرے، یہ مت دیکھے کہ اس کا دھرم کیا ہے اور اس کا مذہب کیا ہے اور اس کا مسلک کیا ہے۔ اور جمعیت علماء تو یہ کام کر رہی ہے۔ ابھی تذکرہ کیا ہمارے گلزار صاحب نے کہ کوکن میں جو ابھی سیلاب آیا تھا وہاں 45 مکانات جمعیت علماء نے بنا کر کے دیے، جس میں سے 16 مکانات ہمارے ہندو بھائیوں۔ اور ابھی یہاں مراٹھواڑے میں ایک جگہ سیلاب آیا، وہاں جو ہے 25 مکانات بن رہے ہیں، جس میں سے 8 مکانات ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے، دلی سے حضرت مولانا کا یہ فون آتا ہے کہ دیکھو وہاں جا کر کام کرو، اور 2 باتوں کا ضرور خیال رکھنا، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اور خبردار دھرم اور مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کرنا۔ تو جمعیت علماء اس طرح سے پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں کہ ہم میں سے ہر شخص حلال کمائے اور حلال ہی کھائے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس میں چوری ختم ہو جائے گی، اس میں ڈکیتی ختم ہو جائے گی، اس میں رشوت ختم ہو جائے گی، اس میں دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی، اس میں کسی کا حق مارنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کرے گا تو کمائی حلال کہاں رہ جائے گی۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ۔ دیکھو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے آخری شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، آج ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے راستوں میں کوڑا کرکٹ ہم ہی لا کر ڈالتے ہیں۔ گھر صاف کریں گے اور گھر کی کھڑکی کے نیچے سے ہی کوڑا کرکٹ ڈال دیں گے، نیچے کون جا رہا ہے، کس حالت میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے سر پہ گر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی بمبئی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹاور سے
روٹی جس توے پر پکائی جاتی ہے پتہ نہیں کس طرح وہ توا نیچے گرا اور ایک چھوٹی بچی کے سر پر گرا اور وہ کئی مہینے تک کوما میں رہی۔ بے احتیاطی کا حال ہمارے محلوں میں یہ ہے، کپڑے تو ہم صاف پہن لیتے ہیں، اس پر استری بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی پر اتنا زور دیا تھا، صفائی ستھرائی پر اتنا زور دیا تھا۔ بہرحال میں نے یاد کیا کہ 3 باتیں اگر ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں اور یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ان 3 باتوں پر ہم عمل کریں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو حلال ہی کھلائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے تجارت کیسے کی ہے، تجارت کیسے کی ہے، اس ڈھنگ سے تجارت کریں گے۔ کیسے آپ کی تجارت ہوتی تھی؟ آپ کی یہ تعلیم ہے، دیکھو اگر آپ تاجر ہیں تو خریدار کو کبھی دھوکہ مت دینا۔ جو مال آپ کے پاس ہے، جو کوالٹی ہے، کوالٹی بتا کر ہی اسے دینا۔ اور آپ صرف یہ کہتے نہیں تھے، بازاروں میں جا کر اس کی نگرانی بھی کرتے تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں گئے تو ایک اناج کا تاجر تھا، وہ ڈھیر لگائے ہوئے تھا۔ آپ گئے اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اور ہاتھ ڈال کر کے جب اندر سے نکالا، گیہوں تھا، اندر سے نکالا تو وہ گیلا تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ گیلا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی اور گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی بارش کیسی ہوئی کہ اوپر کا تو سوکھا ہے اور اندر کا گیلا ہے؟ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ دھوکہ کس کو؟ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دھوکہ دینا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تجارت میں دھوکہ دے کر کے اگر آپ کاروبار کریں گے تو ساری محنت اکارت جائے گی، حلال کے بجائے وہ مال حرام ہو جائے گا۔ حلال کھاؤ، سنت پر عمل کرو اور اس کے ساتھ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہر شخص تمہارے بارے میں مطمئن رہے، مجھے یہ اطمینان ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر مجھ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہوگا تو تم اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرو گے۔ مجھے تمہارے بارے میں اور تمہیں میرے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ شخص جب تک ہے میرا گھر محفوظ رہے گا، میرے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ میرا پڑوسی میرے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اگر میں اپنے گھر میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، میرا یہ پڑوسی موجود ہے، یہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا، میرے گھر والوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس مشکل میں میرا یہ پڑوسی کھڑا ہوگا۔ یہ ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح جب پڑوسی کے دل میں محبت ہوگی، ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار کے دل میں محبت ہوگی، گھر کے ہر فرد کی دوسرے کے دل میں محبت ہوگی، تو یہ معاشرہ جو ہے بگڑے گا کیسے؟ یہی ہے معاشرے کی اصلاح، یہی ہے سماج سدھار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور آخر میں اس پروگرام کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔